فی الافعال، افعال میں اعراب کیا ہوگا. یہ بالکل نئی چیز ہوگی آپ کے لیے، صحیح ہے، کیونکہ ہم نے اعراب کو ہمیشہ اسم کے ساتھ ہی رکھا تو کچھ نہ کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی تھیں، لیکن یہ چونکہ آپ کے لیے بالکل نہیں ہوگی تو ذرا پوری توجہ چاہیے. المعرب والمبنی من الافعال، الفعل الماضی وفعل الامر مبنیانی، فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہے ان کے نزدیک. والفعل المضارع معرب، فعل مضارع معرب ہے، الا سوائے اذا اتصلت بہ نون نسوہ. نون نسوہ کون سا ہوتا ہے جی؟ نون نسوہ مونس والا نون، ہاں جی، یذہبنا تذہبنا، یذہبنا تذہبنا والا. فیکون مبنیا، سوائے اس کے جب وہ نون نسوہ کے ساتھ ہو، یعنی نون نسوہ کے ساتھ جب ہوگا فعل مضارع تو وہ مبنی ہوگا. یعنی نون، آپ کو یاد ہے نا ہم جب اس کو مضارع کو خفیف اور رخف کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آنی، اونا اور اینا والوں کا نون گر جاتا ہے، اور جمع مؤنث ایز اٹ از رہتے ہیں، ان کا نون نہیں ڈراپ ہوتا، اس لیے ڈراپ ہوتا مبنی ہے. ایکسیپشن ہے، یعنی فعل مضارع سارا معرب ہوگا سوائے ان دو صیغوں کے. ٹھیک ہو گیا؟ افہمو، یفہمو، تفہمو، تفہمو، افہمو، نفہمو، یہ علامت آ گئی نا، اصلی علامت مرفوع. اريد ان افہم، اصلی علامت منصوب. ترجمہ بھی ساتھ کریں، افہم ھذا درس، ھذا درسا، گڈ، میں یہ سبق سمجھتا ہوں. ہاں جی، ھذا کیا ہوا، درسا کیا ہے؟ افہم فعل اور فاعل، ھذا مفعول اور الدرسا بدل. ماشاءاللہ، اب اس پہ آ جائیں، اس ٹریک پہ چڑھ جائیں. اريد ان افہم ھذا الدرس، جی، اريد فعل اور فاعل، اور یہاں سے ان سے لے کے یہاں تک مفعول، ان مصدریہ، اور اس کے بعد فعل مضارع منصوب، اور اس کے بعد یہ اس کا مفعول ہو گیا، صحیح ہے. اور یہ پھر مصدر کی تعویل میں ہو کر اریدو کے لیے مفعول بن گیا. اریدو یعنی مصدر کی تعویل میں کیا کہ میں اس سبق کا سمجھنا چاہتا ہوں، میں اس سبق کو سمجھنا چاہتا ہوں، اس سبق کو سمجھنا. ٹھیک ہے، مصدر بن گیا نا. اور اریدو میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سمجھوں اس سبق کو. اس طریقے سے بھی ترجمہ ہم اس کا کر سکتے ہیں. لم افہم مضارع مجزوم، یہ بس چیز نوٹ کر لیں، اس میں مرفوع منصوب اور مجرور ہوگا، فعل میں مرفوع منصوب اور مجزوم ہوگا. علامات الاعراب الاصلیۃ والفرعیۃ، اس میں بھی اصلی اور فرعی. علامات الاعراب فی المضارع ثلاث، تین ہے، وہیا، وہ کیا ہے؟ الضمۃ وہی علامت الرفع، الفتحۃ وہی علامت النصب، السکون وہی علامت الجزم.